ایک چیز ہے جس پر غور ضرور کریں کہ آخر اس دنیا میں اتنی ترقی میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہی کیوں ہوئی؟ دنیا تو کئی کروڑوں سال سے موجود ہے، لیکن ہوائی جہاز اگر بنا تو حضور کے آنے کے بعد بنا۔ اگر کسی نے پیٹرول کو زمین سے نکالا تو حضور کے آنے کے بعد نکالا۔ کسی نے بس اور ٹرک کو بنایا تو حضور کے آنے کے بعد بنایا۔ اگر کسی نے ریلوے کا انجن بنایا تو حضور کے آنے کے بعد بنایا۔ اگر کسی نے بلب کو بنایا تو حضور کے آنے کے بعد بنایا۔ کسی نے بڑی سے بڑی اگر سواریوں کو تیار کیا تو حضور کے آنے کے بعد ہی تیار کیا ہے۔ موبائل حضور کے بعد آیا، لیپ ٹاپ حضور کے بعد آیا، آئی پیڈ حضور کے بعد آیا، تو سمجھ میں آتا ہے کہ تمام ترقیاں میرے نبی سے ہیں۔ دیکھیں مذہب اسلام کی چمک اور دمک کہ جب سنیتا ولیم چاند پر گئی تو جب وہاں سے واپس آئی تو لوگوں نے اس سے پوچھا، اے لیڈی بتا، چاند سے تو نے دنیا کی طرف جب دیکھا تو کیا دیکھا؟ تو وہ کہتی ہے، میں نے جب امریکہ کو دیکھا تو وہ بھی ڈارک پایا، جب میں نے آسٹریلیا کو دیکھا تو وہ بھی اندھیرے میں تھا، جب میں نے یو ایس اے یو کے کو دیکھا تو ہر جگہ پر صرف ظلمت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، اوپر سے کوئی بھی چیز نظر نہ آ رہی تھی۔ لیکن اے لوگو، قربان جاؤں اسلام کی شان پر کہ جب میں نے وہاں سے دیکھا تو دو مقام ایسے تھے جہاں روشنی ظاہر ہو رہی تھی، اور جب اس کو لوکیٹ کیا گیا، جب اس کی لوکیشن کو چیک کیا گیا تو ایک مقام وہ تھا جہاں آج خانہ کعبہ ہے، اور دوسرا مقام وہ تھا جہاں گنبد خضرا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان دو مقام پر آسمان سے نور نازل ہوتا ہے۔ پیارے، سنگت کا بہت بڑا اور بہت برا اثر ہوتا ہے۔ ہم جیسے سماج میں جیسی سنگت میں رہتے ہیں، دھیرے دھیرے ہمارا ذہن، ہماری عادتیں، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار انہی کی طرح ہونے لگتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، شو می یور فرینڈس آئی شو یور فیوچر۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، مجھے اپنے ارد گرد کے لوگ دکھا دو، مجھے اپنے محب دکھا دو، میں بتا دوں گا کہ تمہارا بھوشیہ کیسا ہونے والا ہے، تمہارا مستقبل کیسا ہونے والا ہے۔ اور فرمایا کہ صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند۔ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے، اور برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اب یہ ہم پر نربھر کرتا ہے کہ ہم کن لوگوں میں جانا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ دیکھیں پیارے، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے فائدے اور ان کو چھوڑنے کا نقصان۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضور ارشاد فرماتے ہیں، جب کچھ کھاؤ تو بیٹھ کر کھاؤ اور پیو تو بیٹھ کر پیو۔ اگر دھوکے سے کوئی چیز بھول کر کے غلطی سے کھڑے ہو کر کھا لو تو اس کو قے کرو۔ جب ایک سائنسدان نے اس پر ریسرچ کی تو اس کی جو رپورٹ آئی وہ دنگ کرنے والی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ اگر انسان کھڑے ہو کر کوئی چیز کھا لے یا کوئی شے پی لے تو اس کے جسم کے اندر 11 ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جن کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھیلائے ہوئے گوشے دامان تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ میرے نبی کی سنتوں کے آخرت میں تو فائدے ہیں ہی، ساتھ میں دنیا میں بھی بہت سے فائدے ہیں، لہٰذا بیٹھ کر کھائیں اور پئیں۔ دیکھیں مذہب اسلام کی چمک اور دمک کہ جب سنیتا ولیم چاند پر گئی تو جب وہاں سے واپس آئی تو لوگوں نے اس سے پوچھا، اے لیڈی بتا، چاند سے تو نے دنیا کی طرف جب دیکھا تو کیا دیکھا؟ تو وہ کہتی ہے، میں نے جب امریکہ کو دیکھا تو وہ بھی ڈارک پایا، جب میں نے آسٹریلیا کو دیکھا تو وہ بھی اندھیرے میں تھا، جب میں نے یو ایس اے یو کے کو دیکھا تو ہر جگہ پر صرف ظلمت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، اوپر سے کوئی بھی چیز نظر نہ آ رہی تھی۔ لیکن اے لوگو، قربان جاؤں اسلام کی شان پر کہ جب میں نے وہاں سے دیکھا تو دو مقام ایسے تھے جہاں روشنی ظاہر ہو رہی تھی، اور جب اس کو لوکیٹ کیا گیا، جب اس کی لوکیشن کو چیک کیا گیا تو ایک مقام وہ تھا جہاں آج خانہ کعبہ ہے، اور دوسرا مقام وہ تھا جہاں گنبد خضرا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان دو مقام پر آسمان سے نور نازل ہوتا ہے۔
السلام علیکم۔ دیکھیں پیارے، آج کھوکھلے نعرے لگائے جاتے ہیں کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، اور نیچے نام لکھا ہوتا ہے بھائی چانکیہ یا بھائی گاندھی جی۔ تو کیا یہ سچ ہے؟ جب ہم اپنے ذہنوں پر اور تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ میرے نبی کے آنے سے پہلے لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے بدواؤں پر ظلم کیے جاتے تھے، پتھروں سے مارا جاتا تھا۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے جس عورت کے بچی پیدا ہوتی تھی اس کو منحوس کہا جاتا تھا، لیکن جب میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے نعرہ لگایا، اے لوگو، بیٹی بچاؤ جنت پاؤ، بیٹی بچاؤ حج کماؤ، بیٹی بچاؤ خلد میں جاؤ، بیٹی بچاؤ رحمت پاؤ، بیٹی بچاؤ خوشیاں پاؤ، بیٹی بچاؤ رزق بڑھاؤ۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ ایک بڑا مشہور نعرہ ہے جو ہمارے سماج میں لگایا جاتا ہے اور کتابوں اور کاپیوں پر لکھا جاتا ہے، گرین سٹی کلین سٹی، یعنی اپنے شہر کو ہرا بھرا رکھیں، اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھیں۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج یہ نعرے لوگ لگا رہے، لیکن حضور نے 1400 سال پہلے فرمایا، اے لوگو، درخت لگاؤ، یعنی پیڑوں کو لگاؤ، کھیتیاں کرو، لوگوں کو اور جانوروں کو کھلاؤ۔ اگر تمہاری کھیتی سے کسی جانور نے چر لیا تو اس کا بدلہ تمہیں جنت دیا جائے گا۔ اگر کسی انسان نے کوئی پھل کھا لیا تو اس کے بدلے میں اللہ تمہارے درجات کو بلند کر دے گا۔ اے لوگو، درخت لگاؤ، کھیتیاں لگاؤ، لوگوں کو کھلاؤ اور جنت پاؤ۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کا نعرہ ہے۔ دیکھیں دنیا نے کس طریقے سے ہمارے نعروں کو چرا لیا ہے۔ آج ایک نعرہ لگتا ہے، جل ہی جیون ہے، جل بچاؤ جیون بچاؤ۔ تو کیا یہ نعرہ صحیح ہے؟ اس کے نیچے ٹیگ لائن لکھی ہوتی ہے، بائی ربندر ناتھ ٹیگور۔ تو کیا یہ بات سچ ہے؟ نہ پیارے، سچ یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن میں فرما دیا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، بے شک ہم نے پانی سے تمام چیزوں کو وجود بخشا ہے۔ پانی ہی ہر انسان کی اصل ہے، پانی سے ہی تمام چیزوں کو پیدا کیا گیا، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کو بھی مٹی، آگ، ہوا اور پانی سے ہی بنایا گیا۔ تو ہم قرآن کی طرف چلیں، ساری دنیا ایک دن ہماری طرف چلنا شروع کر دے گی۔